أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلی العظیم. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب آخری رخصت کو حسین آئے حرم سے، سب بیبیاں لپٹی شہ والا کے قدم سے. حضرت نے کہا قطع محبت کرو ہم سے، جینے کے نہیں ہم علی اکبر کے علم سے. بابا سے نہ جب تک وہ گلندام ملے گا، تب تک نہ ہمیں ایک دم آرام ملے گا. سب مر چکے اب کس کے لیے سر نہ کٹائیں، ایسے نہیں بچھڑے کہ جو اکبر چلے آئیں. کس طرح سے اس یوسف گم گشتہ کو پائیں. ہے فرق بصارت میں کدھر ڈھونڈنے جائیں. بے ان کے نہ کھانے کا نہ پینے کا مزہ ہے، فرزند سلامت ہو تو جینے کا مزہ ہے. ایک جان حزین تابہ کجا رنج اٹھائے،
راحت اب اسی میں ہے کہ جلدی اجل آئے، زخم جگر و دل کسے شبیر دکھائے، اللہ تباہی کسی گھر پانا لائے، تاراج نہ اس طرح سے ہو باغ کسی کا، اب مجھ کو دکھائے نہ خدا داغ کسی کا، جب آخری رخصت کو حسین آئے حرم سے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص فرما کر خطیب اکبر علی جناب مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ اللہ مقامہ و خطیب العرفان علی جناب مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب علی اللہ مقامہ کی روح پر سلام۔ رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لديه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي الأبطي الطهامي سيد الثقلين إمام الحرمين محبوب رب المشرقين والمغربين صاحب قاب قوسين نبي الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وولايتهم وشفاعتهم وطهارتهم وإمامتهم وأطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. صلوات محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حضرات ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں یہ خمسہ مجالس من جانب رضوان صاحب قبلہ امریکہ مقیم امریکہ، جنہوں نے خطیب اکبر اور خطیب العرفان مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ اور مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب کے سال ثواب کے لیے آن لائن خمسہ مجالس کا انعقاد کیا، اس سلسلے کی یہ
5ویں اور آخری تقریر آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، یہ خمسہ ان عظیم ہستیوں کے لیے کہ جن کی پہچان آل محمد سے ہے، کربلا سے ہے، غدیر سے ہے۔ پوری زندگی خطیب اکبر اور خطیب العرفان نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل اور مصائب بیان کرنے میں بسر کی۔ ان کے بارے میں مجھ جیسا ادنا کہ جس کے پاس لفظ نہیں ہے کہ ان کی خطابت اور ان کی شخصیت اور جو مقام آل محمد کے نزدیک ان کا تھا وہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ بس اتنا ضرور عرض کروں گا کہ پورے بر صغیر میں آفتاب و مہتاب کی طرح سے خطیب اکبر اور خطیب العرفان چمکتے تھے اور منبر سے فضائل آل محمد اور مصائب آل محمد بیان فرمایا کرتے تھے۔ لہٰذا میں نے اس مختصر سی گفتگو کے لیے قرآن کریم کے مشہور معروف سورہ مزمل کی آیت نمبر 15 کو سرنامہ قرار دیتے ہوئے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت کو سرنامہ اس مناسبت سے بھی قرار دیا ہے کہ خطیب اکبر کی ایک خاص پہچان تھی کہ ادق سے ادق موضوع، سخت سے سخت مضمون کو مثالوں کے ذریعے بڑا آسان کر دیا کرتے تھے۔ وہ ایک عالم دین بھی تھے، بہترین خطیب تھے، بہترین ادیب تھے، لیکن مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مشہور ارشاد گرامی ہے کہ گفتگو لوگوں کے فہم کے مطابق کرو۔ تو خطیب اکبر جو مثالوں کے ذریعے سخت موضوع کو، ادب مضمون کو آسان بنا دیتے تھے، ہر خاص و عام کی سمجھ میں آ جاتا تھا، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ بہت آسانی سے مثالوں کے ذریعے فضائل آل محمد لوگوں تک پہنچا دیتے تھے۔ لہٰذا میں نے مناسب جانا کہ مجھ جیسا طالب علم ان کے لیے کیا بولے، کہ میں نے قرآن کی اس آیت کو منتخب کیا کہ جس میں اللہ ایک مثال دے رہا ہے ایک رسول کی، ایک رسول سے۔ ایک صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد۔ اللہ اس آیت میں ارشاد فرما رہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ خالق موت و حیات، مالک ارض و سما، اپنی پاک و پاکیزہ محکم و منظم و منور کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان ویسا ہی رسول بھیجا ہے جیسا کہ الی فرعون رسولا، جیسا کہ ہم نے ایک رسول فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ یہ فرعون کی طرف کس کو بھیجا تھا؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ صاحب تورات۔ پروردگار جناب رسالت مآب کی جو مثال دی ہے وہ جناب موسیٰ سے ہی کیوں دی ہے؟ رسول اور بھی تھے، ابراہیم جیسا کہہ دیتا، اسماعیل جیسا کہہ دیتا، یہ تو ان کے جد تھے، انہی کی نسل میں تھے، لیکن اللہ نے نہ ابراہیم سے مثال دی نہ اسماعیل سے مثال دی، اللہ نے مثال دی حضرت موسیٰ سے۔ چونکہ مجلس آن لائن ہو رہی ہے اور آن لائن میں تفصیل کا موقع نہیں ہوتا ہے، مختصر لفظوں میں بات کو کہنا ہے، بس اتنا سمجھیے کہ جناب موسیٰ کی جو مثال دے رہا ہے اللہ، وہ عظمت کے اعتبار سے نہیں دے رہا ہے، کیفیت اور کنڈیشن کے اعتبار سے دے رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ورنہ عظمت کے اعتبار سے دیکھا جائے، کہاں محمد اور کہاں موسیٰ، کہاں طٰہٰ اور کہاں موسیٰ، کہاں یاسین اور کہاں موسیٰ، کہاں مزمل اور کہاں موسیٰ، کہاں مدثر اور کہاں موسیٰ، کہاں سراج اور کہاں موسیٰ، کہاں منیر اور کہاں موسیٰ۔ خدا کی قسم، ارے موسیٰ وہ ہیں کہ جب ان کو معراج ملتی ہے کوہ طور پہ جا کے، اور محمد وہ ہیں کہ جو کوہ طور سے بھی بالا اور ہواؤں میں، فضاؤں میں، عرش اول، عرش دوم، عرش سوم، عرش چہارم، عرش پنجم، عرش ششم، عرش ہفتم،
تو کعبہ قوسین ادنیٰ کی منزلوں پہ جب پہنچتے ہیں ایک مقام وہ آتا ہے کہ جبریل بھی ٹھہر جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آگے نہیں جا سکتے. کہ کیوں ساتھ چھوڑ دیں گے؟ کہ اب اگر میں آگے چلا جاؤں تو میرے بالوں پر جل جائیں گے. لیکن آواز قدرت آتی رہی, وہ جو نور کا پردہ حائل تھا, آواز ہے ادنو منی میرے حبیبہ اور قریبا اور قریبا. تو تاریخ معراج بتاتی ہے کہ 2 کمانے یا اس سے کچھ کم کا فاصلہ رہ گیا تھا, رسول وہاں پر پہنچ گئے. اسی سے عظمت آپ دیکھ لیجئے کہ مسئلہ معراج کو سمجھیے تو موسیٰ اور حضور کی عظمت کا فرق سمجھ میں آ جائے گا. ہم کیا کوئی نہیں بیان کر سکتا کہ عظمت موسیٰ اور عظمت حضور کا فرق کیا ہے. بس اتنا سمجھیے کہ جناب موسیٰ جب کوہ طور کی مقدس وادی پہ گئے تو ان کی نالینیں اتروا لی گئیں, لیکن جب کعبہ قوسین ادنیٰ کی منزلوں پر رسول گئے تو اللہ نے کہا اے میرے حبیب, اے میرے محبوب, اے میرے محمد, آپ کی نالینوں سے زیادہ یہ وادی مقدس نہیں ہے. ارے وہ کوہ طور تھا, یہ عرش اللہ ہے. اب دنیا فیصلہ کرے, ارے محمد کی نالین کے برابری تو موسیٰ نہ کر پائے اور محمد کی ہاتھ کی برابری ارے گرے نہ تو کہرے کریں گے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اہلِ ملا آپ کی خدمت میں بیعت کروں جلدی جلدی کہ اللہ نے جناب موسیٰ سے جو مثال دی ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ جو تبلیغی حالات حضرت موسیٰ کے سامنے وارد ہوئے وہی تبلیغی حالات حضور کے سامنے ہوئے. اب ایک جملہ میں کہوں, اسی پر میری پوری تقریر کا انحصار ہے. تقریر پوری منحصر اس لفظ کے اوپر, اور میرے ناظرین حسینیہ زادار پروڈکشن کے ذریعے یہ مجالس نشر ہو رہی ہیں تو تمام ناظرین حسینیہ زادار پروڈکشن کے ذہنوں میں ایک بات میں محفوظ کر دینا چاہتا ہوں کہ اس آیت کا جو مفہوم ہے, جو مضمون ہے, اس کو سمجھنے کے لیے ایک جملہ کافی ہے. اگر وہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھ گیا تو پوری تقریر آسان ہو جائے گی کہ قرآن مثال کے معاملے میں بھی بے مثال ہے. کیا قرآن مثال کے معاملے میں بھی بے مثال ہے. یعنی قرآن میں جو مثال اللہ نے دی ہے وہ پرفیکٹ ہے, 100% سچی ہے اور اچھی ہے. صلوات پڑھنے مل جل کر محمد و آل محمد. خطیب اکبر کے سال ثواب اور خطیب عرفان کے سال ثواب کے لیے بس یہ جو جملہ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ دہرا رہا ہوں, جو پہلے عرض کر چکا تھا محنت کہ خطیب اکبر کی خطابت پورے دنیا کے گوشے گوشے میں آپ فرماتے تھے اور لوگ مستفیض ہوتے تھے علوم آل محمد سے اور فضائل آل محمد سے. تو وہ مثالوں کے ذریعے مجلس کو تقریر کو آسان کر دیتے تھے. تو میں بھی چند مثالیں دے کر ان کے سال ثواب کے لیے میں نے یہ مناسب جانا کہ قرآن کی ایک آیت جس میں قرآن میں اللہ نے مثالیں دی, خطیب اکبر کی مثالوں سے آپ اتنا خوش ہوتے تھے اور مضمون آسان ہو جاتا تھا, تو اللہ نے بھی قرآن میں مثال دے کر قرآن کو بھی آسان کر دیا ہے. یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے. اب جنہوں نے معلم کے ساتھ یعنی اہل بیت کے ساتھ قرآن کو پڑھا ان کے لیے مثالوں کے ذریعے قرآن آسان ہو گیا, اور جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑ کے معلم میں قرآن کو چھوڑ کے قرآن پڑھا انہیں قرآن سے کچھ حاصل نہ ہوا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو جناب موسیٰ اور حضور کی جو مثال دی ہے وہ 100% سچی ہے اور اچھی ہے. اور میں نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا, میرے پاس حوالہ ہے اور تاریخ انبیاء ہو, قرآن کی تفسیر ہو, میں قرآن اور تاریخ انبیاء کی روشنی میں یہ مثالیں آپ کی خدمت میں چند پیش کروں گا اور بات کو تمام کر دوں گا. یوں تو اس پر پورا اشرا پڑھا جا سکتا ہے, اشرا نہیں اشرے پڑھے جا سکتے ہیں, اس میں اتنی وسعت ہے اس آیت کے اندر, لیکن مختصر وقت میں بات کو تمام کرنا ہے کہ مقصد ہے حصول ثواب, مقصد ہے اصال ثواب. جناب موسیٰ اور جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغی زندگی ہے اس کے مد نظر اللہ نے مثال دی ہے. کیا کہ ہم نے تمہارے درمیان ویسا ہی ہو بہو ڈکٹو ویسا رسول بھیجا جیسا کہ ہم نے ایک رسول فرعون کی طرف بھیجا تھا. کس کو؟ جناب موسیٰ کو. اچھا, اس آیت کو اللہ نے ایک مناسبت سے اور کیا. ملت مسلمہ میں کچھ لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ رسول ہمارے جیسے کا, کیوں کہ وہ بشر ہم بشر, اللہ نے قرآن میں بشر کہا ہے ان کو, اور وہ کھاتے تھے ہم کھاتے ہیں, وہ پیتے تھے ہم پیتے ہیں, وہ سوتے تھے ہم سوتے ہیں, وہ اٹھتے تھے بیٹھتے تھے, ان کے ہاتھ پیر ہیں ہمارے بھی ہیں, ان کی آنکھیں ہیں, چہرہ ہے, لب ہے, رخسار ہے. خدا کی قسم انہوں نے جس میں پیغمبر کو دیکھا عظمت پیغمبر کو نہ دیکھا.
تو اللہ نے اس آیت کے ذریعے ان کے منہ پہ بھی تالا لگا دیا کہ جو رسول کو اپنے جیسا کہتے ہیں کہ بھائی قرآن کہہ رہا ہے ہم نے رسول کو اور تمہارے درمیان ویسا بھیجا جیسا ہم نے فرعون کی طرف بھیجا. تو یہ اللہ اس آیت میں مخاطب کس سے ہے؟ رسول کی بات ہے لیکن رسول سے مخاطب نہیں ہے, مخاطب ہے امت رسول سے کہ ہم نے تمہارے درمیان ویسا رسول ہو بہو ڈکٹو جیسا ہم نے فرعون کی طرف بھیجا. تو اللہ نے رسول کو تو موسیٰ جیسا کہہ دیا اور جن کے درمیان بھیجا وہ کس کے جیسے ہوئے؟ کیونکہ موسیٰ گئے تھے فرعون کی طرف, تو بھائی رسول ہو گئے موسیٰ جیسے, امت ہو گئی فرعون جیسی. اب جو رسول کو اپنے جیسا کہتے ہیں ازروب قرآن سورہ یاسین کی آیت نمبر 15 کے مطابق اب وہ لوگ جو رسول کو اپنے جیسا کہہ رہے تھے انہیں اپنے جیسا کہنے کا حق نہیں ہے. اگر شوق ہے تو اپنے کو رسول جیسا نہ کہیں, اپنے کو فرعون جیسا کہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. جانے قربان ہو جائے قرآن کی بلاغت و فصاحت کے اوپر کہ قرآن نے جو ہے ان کے منہ پہ تالا لگا دیا. جو رسول کو اپنے جیسا کہتے ہیں وہ اپنے کو رسول کو اپنے جیسا نہ کہیں بلکہ اپنے کو فرعون جیسا کہیں, اس لیے کہ قرآن میں اللہ مثال دے رہا ہے. اب میں آپ کی خدمت چند مثالیں پیش کرتا ہوں اور گفتگو کو تمام کرتا ہوں کہ جناب موسیٰ اور جناب حضور کے حالات تبلیغی سامنے رکھیے بالکل پیرلل, جیسے کہ گویا ایک شعر کے 2 مصرے ہوں, کیونکہ وزن قافیہ ردیف اگر برابر نہیں ہے, بحر سے خارج ہے, کہیں پہ لفظ بڑھ گیا یا لفظ گر گیا تو وہ شعر نہیں ہوتا. تو گویا 2 مصرے ہیں تبلیغی حالات کے. ایک تبلیغی مصرے اولا کا نام موسیٰ کے حالات ہیں اور مصرے ثانی جو ہے وہ حضور کے تبلیغی حالات ہیں. ایک سلوات پڑھیے تو میں آگے عرض کروں. جناب موسیٰ جب پرچم توحید کو لے کر مصر میں گئے تو جناب موسیٰ کو جو حالات مصر کے ملے وہ پراشوب ملے. قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال, میں نے اس جملے کے لیے کہا تھا اسی پر بیس کر ایک تقریر, قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال ہے. موسیٰ جب تبلیغ کا پرچم بلند کر کر مصر میں گئے تبلیغ دین کے لیے, تبلیغ توحید کے لیے, تو جو ان کو امت ملی وہ ملی بدتمیز. قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال. جب مکے میں حضور نے پرچم توحید کو بلند کیا تو ان کو بھی امت ہو بہو ویسے ہی ملی, ڈکٹو بدتمیز. اچھا امت موسیٰ کی بدتمیزی کیا تھی؟ امت موسیٰ کی بدتمیزی یہ تھی کہ وہ انتخاب الہی کے منکر تھے اور وہ چناؤ کے خواہاں تھے. کہ یہی بیماری تو امت محمد میں بھی تھی کہ وہ غدیر کے انتخاب کو جھٹلاتے تھے اور ثقیفہ کے چناؤ کو چاہتے تھے. صلوات پڑھ دیں مل کر محمد. جب اللہ نے کہ بھائی جناب موسیٰ جب پرچم توحید بلند کر کے مصر میں گئے تو 3 کافر طاقتیں موسیٰ کے سامنے حائل ہوئی جو تبلیغ دین میں رکاوٹ بنی, روڑا بنی. قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال. جب حضور مکے میں آئے تو ان کے سامنے بھی 3 ہی کافر طاقتیں سامنے آئیں. ارے آپ جن کو سمجھ رہے ہیں وہ کافر نہیں ہیں, وہ تو منافق ہیں. بھائی موسیٰ کے سامنے جو 3 کافر طاقتیں آئیں, پہلا فرعون, دوسرا قارون, تیسرا حامان, یہ تینوں کافر. موسیٰ کے سامنے 3 کافر آئے, 3 ہی کافر آئے جو تبلیغ دین میں رکاوٹ بنے, اور محمد کے سامنے بھی 3 ہی کافر آئے اور تینوں کافر تھے, 3 ہی کافر تھے. ابو لہب, عتبہ, شیبہ, جانے قربان ہو جائے قرآن کی بلاغت و فصاحت پر, اس کی مثال پر کہ قرآن نے جو تشبیہ دی ہے وہ بھی لاجواب بے مثال. بھائی موسیٰ کے سامنے بھی رکاوٹ بنے دین کے تبلیغ میں 3 کافر, محمد کے سامنے بھی 3 ہی کافر بنے. خدا کی قسم دیکھتے جائیے, اللہ نے ایسے مثال نہیں دی ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان ویسے ہی رسول بھیجا جیسا ہم نے فرعون کی طرف بھیجا تھا. تو کیفیت جیسی موسیٰ کے سامنے تھی وہی کیفیت محمد کے سامنے ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بہت تیزی سے گفتگو کو منزل اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ. جہاں تک ناظرین حسین زدہ روشن کے ہمیں سن رہے ہیں, سماعت کر رہے ہیں, خصوصی توجہ چاہتا ہوں. دیکھیں قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال ہے تو رحمت نقوی نے ایسے نہیں کہہ دیا. میرے پاس دلیل ہے تاریخ انبیاء اور قرآن کی تفسیر کے حوالے سے کہ جناب موسیٰ کی امت چناؤ کی خواہاں تھی, امت محمد بھی چناؤ کی خواہاں. وہ انتخاب الہی کو جھٹلاتے تھے, یہ بھی انتخاب الہی کو جھٹلاتے تھے. اچھا جناب موسیٰ
کہ زوجہ نہیں تھی، جناب موسیٰ کے زوجہ نہیں تھی، کیا غیر شادی شدہ تھے؟ کہ نہیں، زوجہ نہیں تھی، ازواج تھیں. تو حضور کے یہاں بھی زوجہ نہیں تھی، ازواج تھی، یعنی بیوی نہیں تھی، بیویاں تھیں. یہاں بھی بیوی نہیں تھی، بیویاں تھیں. اچھا جناب موسیٰ کی بھی ازواج کی تعداد معین نہیں، 7 9 13 وغیرہ وغیرہ مختلف. اور جناب رسالت مآب کے ہاں بھی تعداد معین نہیں، 7 9 23 وغیرہ وغیرہ. تو دیکھیے حالات سے حالات کو ملائیے. تو جناب موسیٰ کی جو ازواج ہیں اس کے لیے بہت بڑا حوالہ میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اہل تشیع کے جو جید علماء ہمارے گزرے ہیں سابقین کے، ان میں سے شیخ صدوق علیہ الرحمہ جنہوں نے بڑی معتبر کتابیں تحریر فرمائی ہیں، انہی میں سے اکمال الدین و تمام النعمہ جیسی کتاب میں انہوں نے تحریر فرمایا موسیٰ کے حالات میں کہ جناب موسیٰ کی جو ازواج تھیں وہ ایک جیسی نہ تھیں، 2 طرح کی تھیں. کیسی تھیں؟ حوالہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا. کہا کچھ بیویاں لائق تھیں، کچھ نالائق تھیں، کچھ فرما بردار تھیں، کچھ نافرمان تھیں، ارے کچھ مکان والی تھیں، کچھ میدان والی تھیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور ہمارے توجہ ہے آپ کی، کچھ فرما بردار تھی، کچھ نافرمان تھی، کچھ مکان والی تھی، کچھ میدان والی تھی. اب شیخ صدوق نے لکھا نہ ہوتا، رحمت نقوی نے پڑھانا ہوتا. اکمال الدین و تمام النعمہ عربی میں بہت پہلے سے تھی، ترجمہ بھی 10-12 سال پہلے اردو میں ہو چکا ہے اس کا. آپ دیکھ سکتے ہیں موسیٰ کے حالات میں وہ فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ کی جو لائق بیوی تھی، جو فرما بردار بیویاں تھیں، جو مکان والی تھی، ان کا ذکر نہیں کیا. جو نافرمان بیویاں تھیں ان میں کی جو ایک لیڈر بیوی تھی جو سب کو لیڈ کرتی تھی، جو موسیٰ سے بدتمیزی کرتی تھی، ان کے سامنے تیز آواز میں بات کرتی تھی اور موسیٰ کے جانشین جناب ہارون سے حسد رکھتی تھی، بغض رکھتی تھی، لیکن نبی کے سامنے، رسول کے سامنے اظہار نہیں کرتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں طلاق کے ذریعے زوجہ سے خارج ہو جائے. بے قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال ہے. کیا ایسی ہی ایک زوجہ تو رسول کی بھی تھی کہ جو رسول کے سامنے بآواز بلند بولتی بھی تھی تیز آواز میں، اور رسول کو پریشان بھی کرتی تھی، اور رسول کے بھائی جانشین خلیفہ بلا فضل حضرت علی سے بغض رکھتی تھی، لیکن رسول کی زندگی میں اظہار اس لیے نہیں کیا کہ کہیں زندگی ہی میں طلاق نہ ہو جائے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال. تو شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ جو نافرمان بیوی تھی اس کا نام بھی لکھا صفورہ، صاد فے واو رے الف، صفورہ، جو نافرمان بیویوں کی لیڈر تھی. جناب موسیٰ کے وصال ہو گیا، ان کے جانشین ہارون، اور اس کے بعد انہی کے سلسلے کے ایک جانشین ہے جو جناب یوشع بن نون جن کا نام ہے. جناب یوشع بن نون کے مقابلے میں صفورہ نے ایک لشکر جمع کیا. یاسر نالہ محترم، ایک لشکر جمع کیا، اور جب لشکر جمع ہو گیا تو ایک ناکہ منگوایا، ایک اونٹ منگوایا، اور اس کے بعد سوار ہوئی اور سوار ہو کے مکان سے چلی. دیکھیے نبی کی بیوی اپنے گھر سے، موسیٰ کی گھر سے نکلی اور اونٹ پہ سوار ہوئی اور سوار ہو کے میدان میں یوشع بن نون سے لڑنے چلی گئی. جو جناب موسیٰ کے جانشین تھے، ان کے جانشین تھے، ان کے سامنے لڑنے چلی گئی اونٹ پہ بیٹھ کے. بے قرآن مثال کے معاملے بے مثال. عزیزان محترم توجہ سنیے گا، قرآن مثال کے معاملے بے مثال. موسیٰ کی ایک نافرمان بیوی اونٹ پر بیٹھ کے لشکر لے کے موسیٰ کے جانشین یوشع بن نون سے لڑنے میدان میں چلی گئی. زمانے نے دیکھا کہ رسول کی بھی ایک زوجہ جو نافرمان تھی، اس نے بھی ایک لشکر بلایا اور لشکر بلا کے ایک ناکہ بلایا. اس ناکے کے اوپر بیٹھ کے محمد کے جانشین حضرت علی کے مقابلے میدان جمل میں اونٹ پہ بیٹھ کے آ گئی لڑنے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. دیکھیں قرآن مثال ایسے نہیں دے رہا ہے، قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال. اچھا اب آئیے، قرآن آگے کہتا ہے کہ جناب موسیٰ کے جو جانشین تھے، جو بعد میں ہدایت کے سلسلہ اللہ نے جاری رکھا، اس کی تعداد بتائی تاریخ میں. کیا موسیٰ کے جانشینوں کی تعداد ہے 12 کی. جانشین محمد، جانشین موسیٰ 12. قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال. تو حضور کے جانشین کتنے ہیں؟ کہ وہ بھی 12. اچھا دیکھیے کیا اتفاق ہے. میں نے کہا نا کہ قرآن کی مثال 100% سچی اور اچھی ہے. بھائی موسیٰ کے جانشین 12 تو حضور کے جانشین 12. اچھا موسیٰ کا جو پہلا جانشین ہے وہ موسیٰ کا بھائی ہارون ہے.
جو موسیٰ کے 12 جانشین ہیں ان میں کے جو پہلا ہے وہ موسیٰ کا بھائی ہارون ہے. جو محمد کے 12 جانشین ہیں ان میں کے جو پہلا ہے وہ محمد کا بھائی علی ہے. اچھا جو موسیٰ کے 12 جانشین ہیں ان میں کا جو آخری ہے وہ ابن مریم. جو محمد کے 12 جانشین ہیں اس میں کا جو آخری ہے وہ ابن زہرا جن پر صلوات واجب ہے. موسیٰ کا آخر ابن مریم, محمد کا آخر ابن زہرا, خدا کی قسم. اچھا موسیٰ کا جو پہلا موسیٰ کا بھائی, محمد کا جو پہلا محمد کا بھائی, جو عیسیٰ کا آخر وہ ابن مریم, جو محمد کا آخر وہ ابن زہرا, جو موسیٰ کا آخر وہ بھی زندہ, جو محمد کا آخر وہ بھی زندہ, جو موسیٰ کا آخر وہ بھی غیبت میں, جو محمد کا آخر وہ بھی غیبت میں. خدا کی قسم جب محمد والا خانہ کعبہ سے ظہور فرمائے گا تو موسیٰ والا جانشین بھی چوتھے آسمان سے اترے گا. اب جہاں سے بات میں نے شروع کی تھی وہیں پہ تمام کر رہا ہوں. بھئی عظمت کے اعتبار سے محمد اور موسیٰ کا کم از کم اتنا فرق ہے کہ جو کوہ طور کی بلندی اور عرش معلیٰ کی بلندی کا فرق ہے کم از کم میں نے بیان کیا, ورنہ اصل ہم نہیں بیان کر سکتے, کوئی نہیں بیان کر سکتا. تو وہی فرق جانشین محمد کیا صلی اللہ علیہ وسلم وہی جانشین موسیٰ میں فرق ہے. اور یقین نہ تو دیکھ لیجئے گا کہ جب ظہور فرمائیں گے تو موسیٰ والا بھی آئے گا, محمد والا بھی آئے گا, اور جب نماز کا موقع آئے گا تو محمد والا اخلاقاً کہے گا ابن مریم بسم اللہ, وہ ہاتھ جوڑ کے پیچھے ہٹیں گے. ارے فرزند رسول, فرزند زہرا, میری کیا مجال میں آگے آپ کے آگے چلا جاؤں. ایک تو آپ امام ہیں, میں رسول ہوں, امام رہتے ہی آگے ہے, اور دوسرے آپ شہزادی کے فرزند ہیں, میں کنیز کا فرزند ہوں, تو بھائی شہزادی کا فرزند آگے رہے گا. عزیزان محترم دیکھ لیجئے, جو رتبہ محمد کا ہے وہی جانشین کا ہے, جو موسیٰ کا رتبہ وہی عیسیٰ کا ہے. صلوات پڑھ دے محمد اللہ. خطیب اکبر اور خطیب العرفان کے درجات کو عالی کرے. دو بھائی تھے جنہوں نے پوری زندگی منبر سے ذکر محمد و آل محمد دنیا کے گوشے گوشے میں فرماتے تھے. آج خطیب اکبر کے دو بیٹے ہیں, دو فرزند ہیں, ہمارے بھائی مرزا اعجاز اطہر صاحب قبلہ اور مرزا یاسوف عباس صاحب قبلہ منبر سے اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اللہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ وہ ذکر محمد و آل محمد کرتے رہیں تاکہ خطیب اکبر اور خطیب العرفان کی روح شاد ہوتی رہے. ہاں عزیزوں, ابھی 21 فروری کو یعنی پرسوں بروز اتوار اصلی امباڑے میں ان کی برسی کی مجلس ہے. آیت اللہ منتظر مہندی صاحب خطاب فرما رہے ہیں. تمام لوگوں سے شرکت کی بھی گزارش ہے جو حضرات لکھنؤ میں رہتے ہیں, علی قریب رہتے ہیں. عزیزوں دیکھیے, تیسری یا چوتھی برسی ہے خطیب اکبر کی اور خطیب العرفان کی دوسری برسی ہے غالباً. اتنا بڑا مجمع آتا ہے, لیکن ہائے غریب زہرا جب کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوکے شہید کیے گئے, جناب علی اصغر کو ہاتھوں پر لے کر 7 مرتبہ آگے بڑھے تھے, 7 مرتبہ پیچھے ہٹے تھے, اور اس کا خون علی اصغر کے چہرے پہ بہتا تھا. اللہ دارو ارباب اعضا, اور ایک مرتبہ مدینے کا رک کر کے کہا تھا, اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کیسے تمہارے آقا کو رلا رلا کے مارا گیا, کیسے تڑپا تڑپا کے مارا گیا. ہاں اللہ دارو, علی اصغر کو دفن کر کے حسین قیام میں آئے اور ایک مرتبہ کہا بہن زینب الوداع, بہن کلثوم الوداع, رباب حسین کا آخری سلام, لیلا حسین کا آخری سلام, اے ماں کی کنیز نظام پر ہمارا آخری سلام. حسین میدان کارزار میں آئے, شجاعت کے جوہر نے کہا ایک ہی حملہ کیا تھا کہ یزید کا لشکر کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگا, علامہ الحفیظ کی صدائیں بلند ہونے لگی, لوگ واسطے دینے لگے, تمہیں تمہارے بھائی عباس کا واسطہ, تمہیں تمہارے علی اکبر کا واسطہ. اللہ اکبر. حسین کہتے ہیں تم نے میرے عباس کے بازو کاٹ ڈالے اور اس کا واسطہ دیتے ہو, تم نے علی اکبر کے سینے میں برچھی ماری اس کا واسطہ دیتے ہو. ارے خطیب اکبر اکثر مسائل میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے میر انیس کا, عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا, ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. ہائے غریب زہرا, ارے صبح سے جنازے میں جنازے اٹھا رہے تھے, عباس کا جنازہ دریا بنا, انہوں نے کہا میرے جنازہ نہ
لے جائیے گا. لیکن جب غریب زہرا گھوڑے سے زمین پر آئے, شمر کا کچھ خنجر چلا, اب جنازہ کون اٹھائے. ایک مرتبہ ہر کے قبیلے والے آئے, ہر کا جنازہ لے کے کندھے لے کے چلے اور یہ نعرہ بلند کرتے چلے, ارے جن کے قبیلے وارث ہوتے ان کے جنازے پامال نہیں ہوتے. ارے تیرے زینب پر بہن اپنے بھائی کا منظر دیکھ رہی تھی, ہزاروں گھوڑے غریب زہرا پہ گزر گئے. زینب فریاد کرتی رہی, کبھی پکارتی رہی, اے نائنا فی عباس, اے نائنا ولدی اکبر, اے نائنا ولدی قاسم و محمد. ارے میرے بھیا کو بچانے والا کوئی نہیں. جنازے پر گھوڑے دوڑ گئے, بہن دیکھتی رہی, واہ محمدہ واہ علیہ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا وینقلبون. الہی بحق زہرا و بیہا و بالہا و بنیہا بار الہا. اس مختصر سے بیان کو قبول فرما لے پروردگار. تو یہ محمد وال محمد کا واسطہ بالخصوص مولا حسین کا واسطہ خطیب اکبر خطیب العرفان کے درجات کو عالی فرما. پروردگار جناب رضوان صاحب مقیم امریکہ, ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. اس قبضہ مجالس کے بانی اور حسین الدار پروڈکشن کی پوری ٹیم کی توفیقات میں اضافہ فرما کہ وہ مجالس کو نشر کر رہے تھے. جہاں بھی دنیا میں شان حضرت کرار حسین کے ماتمدار ان کی جان مال عزت اور ناموس کی حفاظت فرما. آیت الازام فقہا علماء خطبہ ذاکرین نوحہ گو نوحہ خان مرثیہ گو مرثیہ خان جمن ہے ماتمی فرشتہ بچھانے والے, نام حسین پر لنگر اٹھانے والے, سبیل نام حسین پر لگانے والے, ان سب کا سایہ صحت کے ساتھ ہمارے سروں پر باقی رہے. دشمنان اعزا دشمنان ولایت کو اس نابود فرما. جب تک دنیا میں زندہ رہے ولایت اہل بیت ہمارا دم نکلے محبت اہل بیت. ہم مشہور اپنے امام زمانہ علیہ السلام ان کے نافرمان میں شامل. آخر میں آپ حضرات سے پھر ایک بار گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر خطیب اکبر علی جناب مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ اور خطیب العرفان علی جناب مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب علی اللہ مقامہ کی روح کو احسان فرما. بولے اکبر میرا لاشا نہ اٹھانا بابا. بولے اکبر میرا لاشا نہ تم سے پیری میں نہ اٹھ پا ایک تنہا بابا. بولے اکبر میرا لاشا نہ اٹھانا بابا. بولے
جائے گی یہ ایزا بابا بولے اکبر میرا لاشا نہ اٹھانا بابا بولے اکبر میرا لاشا نہ اٹھانا بابا کچھ سغرا جو مجھے بھول گئے کیا بھیا لے گئی رن میں قضا سے یہ کہنا بابا بولے اکبر میرا لاشا نہ اٹھانا بابا بولے اکبر میرا لاشا نہ اٹھانا بابا نور آنکھوں میں نہیں کیسے جوان کو ڈھونڈے صرف کانوں میں صدا آتی ہے بابا بابا بولے اکبر میرا لاشا نہ اٹھانا بابا بولے اکبر میرا لاشا نہ اٹھانا بابا کچھ بتانا نہیں کرتا سید صغرا پوچھے سن کے اس بات کو مر جائے گی صغرا بابا بولے اکبر میرا لاشا نہ اٹھانا بابا بولے اکبر میرا لاشا نہ اٹھانا بابا مجھ کو مرنے کا کوئی غم تو نہیں ہے لیکن غم تو بس ایک ہے ہو جائیں گے تنہا بابا بولے اکبر میرا لاشا نہ اٹھانا بابا بولے اکبر میرا لاشا نہ اٹھانا بابا آئی اکبر کی صدا اس کا صلہ دینا اسے لکھا کوثر نے میرے ہاتھ کا نوحہ بابا بولے اکبر میرا لاشا نہ اٹھانا بابا بولے اکبر میرا لاشا نہ اٹھانا بابا تم سے پیری میں نہ اٹھ پا